بسم الله الرحمن الرحيم عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک چھوٹی سی حدیث پاک پڑھی گئی ہے، انشاءاللہ اسی حدیث پاک کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے۔ کل بتایا گیا تھا کہ عبادت کی 3 قسمیں، ایک قسم تو یہ ہے بدنی عبادت، یعنی وہ عبادت ہے جس کو انسان بدن کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ دوسری قسم ہے مالی عبادت، یعنی وہ عبادت جس کو انسان مال کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ اور تیسری قسم عبادت کی وہ عبادت ہے جو بدن اور مال دونوں کے ذریعے انسان انجام دیتا ہے اور کرتا ہے۔ اس میں دوسری قسم جو ہے مالی عبادت، زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں کل بتائی گئی تھی۔ آج جو حدیث پاک پڑھی گئی ہے اس کا تعلق بھی زکوٰۃ کے ساتھ ہے۔ زکوٰۃ یہ فرض ہے، زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہو جائے، ایک خاص مقدار مال کی شریعت نے مقرر کی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے مقرر اور متعین فرما دیا ہے۔ اگر اتنی مقدار کسی آدمی کے پاس آ جائے اور پھر اس مال پر سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم، ضروری اور فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، اور جو چیز فرض ہو جاتی ہے اگر انسان اس کا انکار کر دے اور کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ فرض کا حکم یہی ہے کہ فرض کو اگر انسان نہ مانے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر فرض کو ادا نہ کرے تو فاسق ہو جاتا ہے۔ فرض کو نہ مانے تو کافر ہو جاتا ہے، اور فرض کو ادا نہ کرے تو کیا ہو جاتا ہے؟ فاسق ہو جاتا ہے۔ فاسق کے معنی گنہگار، یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے فاسق، جس کے معنی گنہگار، نافرمان، اللہ کے حکم کو نہ ماننے والا۔ تو جو شخص فرض کو ادا نہیں کرتا وہ فاسق ہو جاتا ہے، یعنی گنہگار ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم کو نہ ماننے والا ہو۔ تو اس حدیث پاک میں جو ابھی پڑھی گئی ہے، اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما منع قوم الزکات، کہ جو قوم کیا کرتی ہے؟ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اس کے پاس مال کی وہ مقدار جمع ہو گئی ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کیا نہیں کرتے ہیں؟ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اور قوم کی مجموعی حالت یہی ہو جاتی ہے، قوم کے زیادہ تر افراد جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہی نہیں۔ تھوڑے بہت لوگ زکوٰۃ ادا کرتے، باقی اکثریت جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتلاہم اللہ بالسنین، کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے بارش کو روک لیتا ہے، بارش نہیں ہوتی۔ تو قحط سالی کی کئی صورتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بارش ہوتی ہی نہیں ہے، پانی آدمی کو ملتا نہیں ہے تو کھیتی نہیں ہوتی، اور کھیتی نہیں ہوتی تو اناج مہنگا ہونا، کھانے پینے کی چیزیں کیا مہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ایک یہ کہ بارش بہت زیادہ ہونے لگے، اتنی زیادہ بارش ہو، اتنی زیادہ بارش ہو کہ کھیتی سب خراب اور تباہ اور برباد ہو جائے، تو بھی کھانے پینے کی چیزیں کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ تو مہنگائی بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور چیزوں کے کم ہونے کی اور کم پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قوم کیا نہیں کر رہی ہے؟ مجموعی طور پر اور اکثریت قوم کی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس سزا کا فیصلہ ہوتا ہے کہ انہیں بارش نہیں دی جائے گی، بلکہ انہیں قحط سالی میں مبتلا کیا جائے گا اور انہیں مہنگائی میں مبتلا کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ من کسب طیبا، کہ ایک آدمی ہے جو حلال مال کماتا ہے، خبثہ منع الزکات، لیکن زکات ادا نہیں کرتا، حلال مال کما رہا ہے بہت سارا، حلال طریقے سے، صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے، شریعت کے مطابق وہ کیا کر رہا ہے؟ مال کما رہا ہے، اور بہت سارا مال اس نے کما لیا، لیکن جب زکات دینے کا موقع ہے تو زکات دیا ہی نہیں، تو اللہ کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ خبثہ منع الزکات، کہ زکات نہ دینے کی وجہ سے اس کا مال جو ہے گندا ہو جاتا ہے، خبیث ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی ہو، پیسے والا ہو، وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا تو ظاہر سی بات ہے وہ اس پیسے کو کھائے گا نا، خود ہی تو کھائے گا، دوسرے کو یا اپنے بچوں بال بچوں کو کھلائے گا، تو کیا کھا رہا ہے وہ؟
زکوٰۃ کھا رہا ہے. اگر ویسے ہم اس مالدار آدمی کو کہیں کہ یہ 200 روپے زکوٰۃ کے آپ لے لیجئے, کچھ مٹھائی کھا لیجیے گا, تو نہیں لے گا, کہے گا میں زکوٰۃ خیرات کھانے والا ہوں, غصہ ہو جائے گا. لیکن خود اپنی زکوٰۃ روک کر کے اور خود زکوٰۃ کھا رہا ہے تو بڑا مزہ آ رہا ہے, احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, خود بھی زکوٰۃ کھا رہا ہوں, اپنے بیوی بچوں کو بھی کیا کر رہا ہوں, زکوٰۃ کھلا رہا ہوں. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ دوسرے سے زکوٰۃ لے کر کھانے میں توہین محسوس کرتا ہے, شرم محسوس کرتا ہے, لیکن خود اپنی زکوٰۃ کھا جاتا ہے تو کوئی توہین نہیں اور کوئی شرم محسوس نہیں. یہ انسان کے دماغ کے خراب ہو جانے کی دلیل ہے کہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت خراب ہو جاتی ہے. تو حضرت نے یہ فرمایا کہ جو شخص کیا ہے زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو جائے, حلال مال اس نے کمایا اور زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے, لیکن اس کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا مال خبیث ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے مال پر آفت مصیبت پریشانی آتی ہے اور اس کا مال تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے اور مال کے اندر بگاڑ اور برائی اور خرابی آ جاتی ہے. دوسری طرف فرمایا ومن کسب خبیثا, ایک دوسرا آدمی ہے وہ حرام طریقے سے اور غلط طریقے سے مال جمع کر رہا ہے اور کما رہا ہے, تو فرمایا اگر یہ شخص زکوٰۃ ادا بھی کرے گا لم تطیب الزکوٰۃ, تو زکوٰۃ کی وجہ سے اس کا مال پاک نہیں ہوگا. جیسے حلال کما رہا ہے آدمی, حلال کمانے کا اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اس کا مال خبیث بیکار خراب برا ہو جاتا ہے. اگر اسی طریقے سے دوسرا آدمی اگر خراب طریقے سے غلط طریقے سے ناجائز طریقے سے مال کمائے گا اور زکوٰۃ دے گا تو اس زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اس کا مال کیا نہیں ہو جائے گا, پاک نہیں ہو جائے گا. اگر کوئی سوچنے لگے کہ میں غلط طریقے سے کمایا تو کیا ہوا, میں صدقہ بھی دیتا ہوں, غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں, زکوٰۃ بھی نکالتا ہوں, اس کی وجہ سے اس کا مال کیا نہیں ہوگا, پاک نہیں ہوگا. گندا مال ناپاک مال کیا نہیں ہوتا, پاک نہیں ہوتا. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک آسان بہت اچھی مثال ہے, اور جیسے کہ ایک آدمی پیشاب کرے اور ایک بوتل میں بھر لے, ایک آدمی کیا کرے پیشاب کرے اور بوتل میں کیا کر لے بھر لے اور پھر فلٹر مشین میں ڈال کے اس کو فلٹر کر لے, تو کیا وہ پاک ہو جائے گا, پیشاب پاک نہیں ہوگا نا. ایسے غلط طریقے سے مال اگر کوئی شخص کماتا ہے, اس کی زکوٰۃ نکالے, صدقہ خیرات کرتا رہے, غریبوں کی فقیروں کی مدد کرتا رہے, تو بھی وہ مال پاک نہیں ہوگا. حرام مال ہمیشہ حرام ہی رہے گا, اس کا وبال اس کو بھگتنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللہ ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرما, اللہ ہم سب کی نجات کا فیصلہ فرما, اللہ اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما, اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما, اللہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, اللہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, اللہ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم